يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا وال 820 میں شنکراچاریہ جو ہے 820 یہ اب ظاہر بات اسلام کا زمانہ ہے. شنکراچاریہ نے بھی ڈیفائن کیا، مطلب جو بڑے بڑے لوگ جن کی تھیریز معروف ہوئی ہیں. دیکھیں تھیریز دنیا میں بہت ساری ہیں، ہزاروں میں. یونیورس کو ڈیفائن کرنے کے لیے جو تھیریز ہیں دنیا میں وہ ہزاروں میں. لیکن میگا تھیریز 4. میگا تھیری کہتے ہیں کہ تھیریز کی جو باپ وہ 4 ہے. ایک نظریہ فیض جو فلاطینوس کا تھا، دوسرا نظریہ عرفان جو شنکراچاریہ سے چلا، تیسرا جو ہے وہ نظریہ ارتقاء ہے جو سائنس والوں نے پیش کیا، ایوولوشن کی بات ہم نے کی. چوتھا مذہب کا ہے نظریہ تخلیق. بھائی نظریہ تخلیق تو بہت آسان ہے نا، سب کو پتہ ہے، بہت سمپل سادہ سی سٹوری ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے آدم اور حوا کو پیدا کیا، جنت میں رکھا، درخت کا پھل کھا لیا، دنیا میں بھیج دیا. ٹھیک ہے، ان سے آگے نسل چلی ہے، شرک پیدا ہوا، اللہ نے رسول بھیج دیے، نبی بھیج دیے، مر جانا ہے، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے حساب والے دن میں. بہت سمپل سادہ سا، کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی سائنس وائنس نہیں. نظریہ ارتقاء بھی جن لوگوں کا سائنس کا ہے بیک گراؤنڈ ان کو اچھی طرح سے سمجھ میں آتا ہے. یہ دو چیزیں جو ہے وہ فلسفے میں پیدا ہوئی. نظریہ فیض جو ہے وہ زیادہ فلسفے میں، اور نظریہ عرفان جو ہے وہ ہمارے ہاں جو صوفیزم کی جو روایت ہے، یعنی نظریہ فیض فلسفے میں آیا ہے یونیورس کو ڈیفائن کرنے کے لیے، اور نظریہ عرفان جو ہے ہمارے ہاں تصوف کے ڈسپلن میں آپ کہہ رہے ہیں، پورے تصوف میں نہیں لیکن اس کے ایک طبقے میں. نظریہ ارتقاء یہ سائنس والوں کا مصدر رہا ہے، اور مذہب والے جو ہے وہ نظریہ تخلیق کے ذریعے سے یونیورس کو ڈیفائن کرتے رہے. اس طرح آپ کے انگریزی نام بھی ہیں؟ ہاں، وہ اس بک میں ہے، وجود باری تعالیٰ میں. تو انگریزی بھی اتنی مشکل ہوتی ہے کہ آپ کو دیکھنی پڑی. تو شنکراچاریہ نے آ کے یہ بات کہی، شنکراچاریہ نے آ کے یہ بات کہی کہ حقیقت جو ہے نا، سب حقیقت کی بات کر رہے ہیں. اب تک یہ بات تھی کہ حقیقت ایک ہے. فلاطینوس نے کیا بات کہی تھی؟ فلاطینوس نے کہا تھا کہ حقیقت ایک ہے، واحد ہے. ٹھیک ہے، شنکراچاریہ نے آ کے یہ بات کہی کہ حقیقت دو نہیں، مطلب فرق ہے بھی اور نہیں بھی ہے. سٹائل تھا ان کا اپنا. وہ کہتا ہے واحد ہے، حق جو ہے وہ واحد ہے. یہ کہتا ہے حق دو نہیں. مطلب کیا ہے؟ لیکن مطلب میں فرق پڑتا ہے، جب آپ گہرائی میں جائیں گے تو فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اس نے مثبت طریقہ اختیار کیا فلاطینوس نے ڈیفائن کرنے کے لیے ریالٹی کو، کہ حق واحد ہے، حق ایک ہے، ریالٹی ایک ہے، حقیقت ایک ہے. اس نے کہا نہیں، دو نہیں. اس کے اس فلسفے کو کہتے ہیں ادبیت، اور سنسکرت وغیرہ میں ریالٹی دو نہیں ہو سکتی. تو اور نہیں بھی سمجھ میں آ رہی تو ابھی ہم نے انشاءاللہ اس کو گہرائی میں جا کے اترنا ہے، اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. یہ اب ہم آتے ہیں، تھوڑا سا ٹیکسٹ پڑھ لیں. یہ سوال کیوں پیدا ہوئے؟ یہ ہاں، یہ ایک بات یہ ہے کہ جب
ریلیجن کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. مطلب ریلیجن کا ایک نیریٹو ہے نا، ریلیجن یا رسول یا نبی آ کے یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اللہ کے آپ کے اوپر بڑا حق ہے، اللہ کی عبادت کرو. جب انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، ریلیجن کو، رسولوں کو، اب ظاہری بات ہے ان کے کندھوں پہ یہ بات آ گئی، اگر خدا نہیں ہے، رسول نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، تو پھر یہ سب کیوں ہے؟ پھر تم ہی بتاؤ نا، پھر یہ کیوں ہے؟ تو پھر انہوں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی. مسلمان صوفیوں نے یہ کہا، وہ ہم آگے آتے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کی وجہ ڈسکس کرتے ہیں. اسلامی بیانیہ دہشت گردی اور لبرلزم کی انتہاؤں کے مابین رستہ اعتدال. مطلب یہ جملہ تو واضح ہے نا، اسلامک نیریٹو. بیانیہ سے مراد مطلب ماڈرن لینگویج کے اندر، ماڈرن اسلوب میں آپ ایک نقطۂ نظر بیان کر دیں، چیزوں کو آپ ڈیفائن کر دیں. اب بیسیکلی دیکھیں نا، اب اپروچ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے ایک تھیوری دیں کہ جس کے ذریعے سے آپ بہت ساری چیزوں کو ڈیفائن کر کے دکھا دیں. تو بیانیے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری چیزوں کو آپ ایک سٹیٹمنٹ کے ذریعے ڈیفائن کر دیتے ہیں، بہت سارے سوالات کا جواب دے دیتے ہیں ایک مختصر تحریر کے ذریعے سے. تو دہشت گردی اور لبرلزم مطلب یہ دو ایکسٹریمز ہیں، تو ان کے درمیان میں رستہ اعتدال کیا ہو سکتا ہے؟ اسلامی بیانیے میں تو اب اس وقت تو یہی دو چیزیں ہیں نا جو بہت زیادہ معروف ہیں. ایک وہ انتہا ہے کہ لوگ مذہب سے جان چھڑا رہے ہیں، اور ایک وہ انتہا ہے کہ مذہب کے نام پہ مطلب کیا کچھ نہیں کر رہے. اب اس کا پہلا جملہ کیا ہے؟ خالق اور مخلوق موجود ہیں. یہ موجود بھی بریکٹ میں لکھا ہے، اس کی بھی وجہ ہے بریکٹ میں کیوں لکھا ہے. اب ہم دیکھیں بہت سادہ سا جملہ ہے نا، بہت سادہ سا جملہ ہے. سادہ سا جملہ کیا ہے؟ فار ایگزامپل اس پہلے جملے کو آپ لے لیں، چلیں اس پورے جملے کو ابھی نہ لیں، آپ اس کا ایک حصہ لے لیں. ایک حصہ اس کا کیا ہے؟ خالق موجود ہے. ٹھیک ہے، کوئی کوشچن پیدا ہوا آپ کو اس جملے پہ؟ کوئی اعتراض؟ نہیں، یہ نہیں. ٹیکسٹ انالیسس بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں لوگ تحریر پڑھتے ہیں، اب لسانیات لنگوسٹک بہت بڑا میدان بن چکا ہے. ہم کچھ بات کریں گے لسانیات پہ آگے چل کے، آج یا کل. بہت ضروری ہے ٹیکسٹ کی گہرائی میں، لفظ کی گہرائی میں اتر جائے. اب ہر لفظ ایک طرح سے آپ کہیں کہ ایک سمندر ہے، اگر آپ اس کے اندر اتر جائیں تو گہرائی اسی طرح سے پیدا ہوتی ہے. اب جب آپ یہ جملہ کہیں گے تو یہ جملہ بیسیکلی غلط ہے. اگر کوئی آدمی اچھا ٹیکسٹ انالیسس کر سکتا ہے تو وہ آپ کو اسی جملے بھی پکڑ لے گا. کیسے پکڑے گا؟ وہ کہے گا بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ خالق موجود ہے، لفظ موجود کیا ہے؟ مفعول ہے. تو اس میں مفعول تو پڑا ہے نا، فاعل کون ہے اس کا؟ مقتول. مقتول مطلب مقتول اگر کوئی ہے تو اس کا بتاؤ گے نا قاتل کون ہے، ایسے تو نہیں مقتول بن گیا. قاتل کے بغیر مقتول بنے گا؟ نہیں بنے گا. موجد کون ہے اس کا؟ اگر آپ اس کو موجود کہہ رہے ہو تو موجد کون ہے؟ تو اب ٹیکسٹ کے اندر دیکھیں نیچے حاشیے میں یہ بات ہم نے کی ہے کہ خالق جو ہے وہ موجود لنفسہ ہی ہے، جبکہ مخلوق موجود لغیرہ ہے، یعنی جو اپنی ذات کی وجہ سے موجود ہے، کسی کے موجود یا کسی کے وجود دینے سے موجود نہیں ہے، خود اپنی ذات سے موجود ہے. تو موجود دو طرح کے، ایک وہ جو اپنی وجہ سے ہی موجود ہے اور ایک وہ جو کسی کی وجہ سے موجود ہے. تو لنفسہ ہی کی قید سے یہ شبہ جاتا رہا کہ خالق پر صیغہ اس میں مفعول موجود کا اطلاق درست نہیں ہے، کہ اس میں انفعالیت ہے، پیسیوٹی ہے، اور یہ موجد کا متقاضی ہے، یعنی
موجود کا لفظ جو ہے یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کوئی اس کا موجد ہو، جبکہ وہ تو خود وجود دینے والا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ دوسری بات، ابھی آپ ٹیکسٹ انالیسس اور کرتے جائیں، مطلب ایک بات ہم اور اس میں سے تلاش کرتے ہیں، آپ اس گہرائی میں ٹیکسٹ کے اترتے جائیں، آپ مطلب دیکھیں گے کہ خود یہ ٹیکسٹ انالیسس ایک دنیا ہے. اس کو ڈسکورس انالیسس کہتے ہیں آپ لنگوسٹک میں، بہت گہرائی میں. اور اس میں جو لیٹسٹ تھیریز وغیرہ آ رہی ہیں دیریدا وغیرہ کی اور لوگوں کی، مطلب وہ حیران کن چیز ہے. لیکن اگر ہم لوگ اس صلاحیت کو کسی مثبت انداز میں استعمال کر لیں، اس ٹیکسٹ کے اندر خالق موجود ہے. ایک دوسری چیز وہ کیا ہے کہ آپ خالق کے بارے میں، اس کو مبتدا کہتے ہیں نا، مطلب جن لوگوں نے تھوڑی بہت گرامر پڑھی ہے ان کو اندازہ ہے، ٹھیک ہے. خالق کے بارے میں ایک خبر دی جا رہی ہے، مطلب جس کے بارے میں خبر دی جائے تو اس کو مبتدا کہہ دیتے ہیں، آسان سی بات ہے. خالق کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ کیا ہے؟ موجود ہے. خدا کے بارے میں ہم خبر دے رہے ہیں، یا ہم خالق سے مراد یہاں پہ اللہ لے رہے ہیں نا. ہمارے نزدیک تو اس وقت اسلامک نیریٹو میں خالق سے مراد اللہ ہے، اللہ موجود ہے. اب بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے لفظ موجود کا استعمال، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلامک نیریٹو ہے تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ کتاب و سنت میں کہاں پر ہوا ہے. یہ جملہ آپ کتاب و سنت سے نکال کے دکھائیں کہ اللہ موجود ہے. لفظ موجود اللہ کے لیے کہاں استعمال ہوا؟ کہ اللہ کے بارے میں ایک ہے خبر دینا، دو چیزیں، اللہ کے اسماء حسنی، اور دوسری چیز ہے اللہ کے بارے میں اخبار یا خبر کہہ لیں. اللہ کا کوئی اسم ہم نہیں تجویز کر سکتے اپنی طرف سے. اللہ ہی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ میرے نام ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ اب میرے ذہن میں جو اچھا نام آتا ہے میں کہوں یہ اللہ کا نام. اللہ کے نام وہی ہیں جو کتاب و سنت میں آ گئے. 170 پلس ہیں تقریباً، معروف تو 100 ہے لیکن 170 پلس ہیں. اگر ہم کچھ لوگوں نے کتاب و سنت میں جتنے اللہ کے نام آئے ہیں تو اسماء حسنی، اللہ کا یہ نام ہے کہ نہیں ہے تو اللہ ہی بتائے گا نا بھائی میرا نام یہ ہے کہ نہیں. دوسرا یہ کہ اللہ کے بارے میں کوئی خبر دینا. ایک خبر تو وہ ہے جو اللہ نے خود اپنے بارے میں دی ہے، کتاب میں دے دی یا سنت میں دے دی، وہ تو ہم دیں گے. ایک یہ ہے کہ اس کے علاوہ ہم اللہ کے بارے میں کوئی بات کر سکتے ہیں جو کتاب و سنت میں نہیں ہے. اس کے بارے میں عام موقف یہ ہے کہ اچھی بات کر سکتے ہیں، بری بات نہیں کر سکتے. اللہ کے بارے میں آپ اچھی خبر جاری کر سکتے ہیں، بری خبر نہیں جاری کر سکتے. تو اس پہ یہ ایک نیچے کوٹیشن ہے حواشی میں، جو سیکنڈ پیراگراف ہے. یہ بات درست ہے کہ موجود اللہ کا اسم بھی نہیں ہے، اللہ کی صفت بھی نہیں ہے. دو ہی چیزیں ہیں نا، نیمز ہیں یا ایٹریبیوٹس ہیں اللہ کے. اللہ کا نام بھی نہیں ہے موجود، یعنی کتاب و سنت سے ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کوئی اللہ کا نام کتاب و سنت، مطلب جو قرآن مجید کے آخر میں بھی لکھے ہوتے ہیں ان میں بھی نہیں ہے نا موجود کوئی نام نہیں. اسی طرح سے اللہ کی صفات کے طور پہ بھی ہمیں اس چیز کا ذکر نہ قرآن میں ملتا ہے موجود کا، نہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے. بلکہ موجود اللہ کے بارے میں خبر ہے، آپ خبر دے رہے ہیں کہ وہ موجود ہے. صفت اور خبر میں تو فرق پتہ ہے نا. جن لوگوں نے گرامر پڑھی ہے وہ بتائیں بھائی صفت اور خبر میں کیا فرق ہوتا ہے. جن لوگوں نے گرامر پڑھی ہے خبر کسی کے بارے میں خبر تو نکرہ ہوتی ہے نا.
تو ٹیکنیکلی اگر آپ بات کریں تو موصوف صفت میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ موصوف صفت جو ہے وہ چاروں لحاظ سے برابر ہوتا ہے۔ اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی، موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی۔ بہرحال چلیں اب ہم اس طرف نہیں جا رہے کہ آپ کی گرامر کا امتحان لیں۔ تو بات یہ کر رہے تھے ہم کہ موجود اللہ کا اسم یا صفت نہیں ہے لیکن خبر ہے۔ اللہ کی طرف صرف اسی اسم یا صفت کی نسبت درست ہے جو کتاب و سنت سے منسوخ ہو، یعنی ٹیکسٹ میں آ جائے۔ اب آپ نے اللہ کو ڈیفائن کرنا ہے نا، بتانا ہے کہ اللہ کیا ہے، تو ہم اپنی طرف سے تو نہیں نا بہتان گھڑ سکتے، وہ تو بہتان ہو جائے گا اللہ کی ذات پہ کہ ہم اپنی طرف سے صفات اللہ کی بیان کرنا شروع کر دیں۔ البتہ اللہ کے بارے ایسی خبر جاری کرنے کا جواز ہے کہ جو اچھی ہو یا کم از کم بری نہ ہو، لیکن اس میں بھی افضل اور اولا یہی ہے، یعنی اسی چیز کو آپ پریفر کریں کہ ان اخبار کے مقام پر بھی انہی اسماء و صفات کو جاری کیا جائے کہ جن اسماء و صفات کی یہ لوازم یا نتائج ہیں۔ یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے علماء نے اللہ کے لیے لفظ موجود استعمال کر لیا، ٹھیک ہے، خالق موجود ہے، اللہ موجود ہے، یہ ایک سینٹینس ٹھیک ہے، مطلب ہم شرعی لحاظ سے ڈسکس نہیں کر رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ موجود ہونا یہ ایک خبر ہے، وہ آپ اللہ کے بارے میں دے سکتے ہیں، اچھی خبر دے سکتے ہیں یا کم از کم جو بری نہیں ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس کو اللہ کا اسم یا صفت نہیں بنا سکتے۔ یا موجود ہو کر کے اللہ کو پکارنا یہ ٹھیک نہیں، یا ایھا الموجود اس طرح سے دعا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ جو لفظ موجود ہے، خود قرآن نے اس چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے کہ یہاں سے بھی آواز آنا چاہیے، اللہ کے بارے میں یہ بات بیان کرنے کے لیے کہ اللہ کی ایگزسٹنس ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، تو قرآن نے بھی کوئی لفظ استعمال کیا ہوگا نا، تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے یا سنت میں استعمال ہوا ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ لفظ استعمال کیا ہے، اور وہ لفظ کیا ہے؟ وہ لفظ ظاہر ہے۔ یہ موجود ہونا اس کا ایک نتیجہ ہے، موجود ہونا اس کا ایک نتیجہ ہے۔ بس اگرچہ اللہ کے لیے ازلی، ازل کا لفظ تو سمجھتے ہیں ہمیشہ سے، اب ازل کا لفظ اللہ کے لیے نہیں آیا، اللہ تعالیٰ ازلی ہے، لیکن ہمارے لٹریچر میں استعمال ہوا ہے، عقیدی کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ابدی ہے، یہ بھی اللہ کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوا کتاب و سنت میں۔ قدیم ہے، یہ بھی لفظ استعمال نہیں ہوا اللہ کے لیے قدیم کا، یعنی قدیم اس کو کہتے ہیں جس کی ابتدا نہ ہو۔ قائم بنفس ہی ہے، خود اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے، خود سے موجود ہے، واجب الوجود ہے، نیسیسری بینگ جسے کہتے ہیں، موجود ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ایک شے ہے یا اللہ کے بارے میں ذات کا لفظ، یہ سارے ہمارے ہاں لٹریچر میں استعمال ہوئے ہیں، یعنی مذہبی لٹریچر کے الفاظ بطور خبر جاری کرنا جائز ہے، لیکن افضل اور اولا یہی ہے کہ ازلی اور قدیم کی جگہ، اب ازلی کے لیے لفظ قرآن میں کیا ہے؟ اول، ٹھیک ہے، اور قدیم کے لیے کیا ہے؟ آخر، والاول والآخر والظاہر والباطن۔ مطلب کوشش یہ کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم اپنے کتاب و سنت میں ان معنی کو ادا کرنے کے لیے جن معنی کے لیے ہم نے یہ لفظ، کیونکہ یہ فلسفے میں استعمال ہوتے تھے زیادہ تر، یہ لفظ ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے، حادث ہے، تو ہمارے ہاں بھی مسلمان علماء نے یہ اللہ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، لیکن ہمارے لٹریچر میں اس کے پیرالل جو ہے وہ اصطلاحات ٹرمز موجود تھی، بہتر یہی تھا کہ وہ استعمال ہو، مطلب ازلی کی جگہ اول کا لفظ استعمال ہوتا، اول بھی اسی کو کہتے ہیں نا جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، اور ابدی کی جگہ آخر کا لفظ استعمال ہوتا، تو یہ بات یہاں پہ ہو رہی جی۔
موجود کے لیے ظاہر کا لفظ ہے. اس سے میں نیچے ایک کوٹیشن دیکھ لیں آپ, وہ سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کیوں ہے. یہ اسی کے نیچے کوٹیشن ہے جو چوتھا پیراگراف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الظاہر کا معنی والاول والآخر والظاہر والباطن, یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول کی بھی تعریف کی ہے کہ جس سے پہلے کوئی نہیں, آخر کی تعریف کیا کی جس کے بعد کوئی نہیں. تو ظاہر کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی, فلیس فوقک شیء, کہ جس سے اوپر کچھ نہیں ہے, یعنی جس سے اوپر کوئی نہ ہو. اس معنی میں لفظ ظاہر اور موجود میں کسی بھی پہلو سے کوئی تقابل نہیں, یعنی ظاہر میں فوقیت ہے اور وجود کے اندر صرف اس کا موجود ہونا ہے. یعنی ایک چیز موجود ہے اور ایک یہ ہے کہ اس طرح سے موجود ہے کہ کوئی اس سے اوپر نہیں. صرف موجود ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے نا. موجود تو میں بھی ہوں, موجود تو جو ہے وہ ایک انسان بھی ہے, موجود اللہ بھی ہے, ٹھیک ہے. تو موجود ہونے میں اشتراک ہو سکتا ہے. موجود ہونے کی خبر اللہ کے بارے میں اگر ہم جاری کر رہے ہیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں زید موجود ہے. تو وہ موجود کا لفظ جو ہے وہ زید بکر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے, لیکن ظاہر کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا کہ وہ اس طرح سے موجود ہے کہ سب سے اوپر ہے, سب سے اوپر ہے, سب اس کے نیچے, فلیس فوقک شیء. تو اب جب آپ نے اللہ کے وجود کو ڈیفائن کیا تو اس طرح سے کہ وہ سپیریئر ہے, کوئی اس سے سپیریئر نہیں, کوئی اس سے اعلیٰ نہیں, کوئی اس سے برتر نہیں, کوئی اس سے اوپر نہیں. تو یہ بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ قرآن و سنت کے الفاظ میں اگر ہم غور کریں تو وہ انہی معنی کو, اب اللہ کے علاوہ کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے یہ ظاہر کا لفظ آپ استعمال کریں اس معنی میں, کوئی اس سے اوپر نہ ہو. ہر فوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے کے اوپر ایک بڑا عالم موجود ہے, اس کے اوپر ایک اور علامہ, اس کے اوپر شیخ الاسلام, ہر آیت کی ہے نا اسی طرح سے. لیکن اللہ کے اوپر کسی کا علم نہیں, اس طرح سے ہر موجود کے اوپر ایک موجود ہے. وجود تو نباتات کا بھی ہے نا, لیکن اس سے بہتر وجود حیوانات کا ہے, حیوانات سے بہتر وجود انسانوں کا ہے, انسانوں سے بہتر وجود اسی طرح سے اللہ کے وجود سے اوپر کسی کا وجود. تو یہ بات یہاں پہ. تو اگلی بات جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ یہ آپ کے پاس میرے خیال میں پیج نمبر ڈفرینٹ ہوگا. میرے پاس یہ پیج نمبر 6 ہے. آپ نظریہ فیض میں جو دیکھیں نا آگے چل کے, نہیں نظریہ فیض میں آگے آ جائیں, ابو نصر فارابی سے ہم نے شروع کرتے ہیں. اس کو میں سامنے رکھ لیتا ہوں. اچھا وہی پیج, ٹھیک ہے, پیج نمبر سیم, ٹھیک ہے, پیج نمبر سیم یہ رکھتے ہیں. تو پیج نمبر 6 پہ آ جائیں. اگر ہم مسلمان فلاسفہ کی بات کریں تو ہم ان کو 4 طرح سے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. یہ تین بڑے سبجیکٹس ہیں جو ریالٹی کو ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں, یا کسی حد تک آپ کہیں کہ انہوں نے محنت کی ہے یا وہ کر سکتے ہیں, مطلب ان کا کلیم ہے, باقی تو کلیم بھی نہیں کرتے نا. ایک فلاسفی نے یہ کلیم کیا کہ ہم ریالٹی کو پالیں اور ہم بتا دیں گے کہ ریالٹی کیا ہے. دوسرا سائنس والوں نے کلیم کیا, مطلب 20ویں صدی تو ساری اسی انتظار میں گزری کہ بس چند دن رہ گئے ہیں سب کچھ ڈیفائن ہو جائے گا. اب بھی مطلب جو وہ کر رہے ہیں وہ سوئٹزرلینڈ کے جو اور فرانس کی جو سرحد کے اوپر سرم کے نام سے انہوں نے وہ گارڈ پارٹیکل جو تلاش کر رہے ہیں, بیسیکلی اس ایکٹیویٹی کا مقصد بھی یہی ہے
کہ وہ پارٹیکل جس کے ذریعے سے یہ سب ایگزسٹنس موجود ہے، وہ کسی طرح سے ہم وہ پارٹیکل تلاش کرتے ہیں. گاڈ پارٹیکل کہہ رہے ہیں اس کو، گاڈ پارٹیکل نہیں کہہ رہے. ایک سائنٹسٹ سے میری وہ ایسی بات ہو گئی تو کہنے لگا وہ بھی تو خدا کو مانے. میں نے کہا نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے گاڈ پارٹیکل ہے. مطلب ہمارے ہاں لوگ سوچتے نہیں، بالکل غور نہیں کرتے. اگر میں یہ بات کہوں تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. سوشل سائنسٹسٹ کا دماغ زیادہ چلتا ہے سائنٹسٹ کا دماغ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ ریاضی نا بہت دو ٹوک ہے. 2+2=4 انالیسس نہیں کرنا پڑتا. تو وہ انسان کا ذہن بالکل مشین کی طرح کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ تو وہی خدا کی بات کر رہے ہیں، گاڈ پارٹیکل کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا اگر وہ گاڈ پارٹیکل تلاش کر رہے ہوتے نا تو پھر وہ خدا کی بات کرتے. یہ تو ایک نیا خدا تلاش کر رہے. تھوڑا ٹیکسٹ کو غور سے پڑھنا چاہیے. تو مسلمان جو فلاسفہ ہیں، اگر ہم ان کو تقسیم کریں 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. مشائین، یہ ارسطو کے پیروکار. ابھی ہم دیکھیں گے نا کہ مسلم فلاسفی میں کیا حل دیا گیا ریالٹی کے بارے میں. انہوں نے کیا کہا؟ اشراقی یہ ارسطو کے پیروکار ہیں، اور یہ اشراقی جو ہے یہ افلاطون کے پیروکار ہیں. تیسرا جو ہے وہ صدرائیہ، ملا صدرہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. اور چوتھا جو ہے وہ عرفانیہ. عرفان، اس فکر کو عرفان کہتے ہیں. تصوف میں اس کے لیے لفظ موجود ہے وحدت الوجود کا، دا یونٹی آف دا بینگ. بینگ ایک ہے، وجود ایک ہے. اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے انہوں نے یہ بات کہی ہے. تو عرفانیہ کے بانی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ابن عربی ہے، جو ابن عربی کو فالو کرتے ہیں. ملا صدرہ بیسیکلی شیعہ اسکول آف تھاٹس ہیں. شیعہ کے اندر جو ہے وہ یہ ملا صدرہ کی جو فکر ہے اس کو حکمت متعالیہ کہتے ہیں. حکمت عالیہ، حکمت متعالیہ. متعالیہ تو سمجھ رہے ہیں نا، علوف سے، عالی سے. حکمت وزڈم، بہت اعلیٰ درجے کی وزڈم. تو ارسطو کے پیروکاروں میں فارابی کا نام آتا ہے. فارابی کو معلم ثانی بھی کہا جاتا ہے، ارسطو ثانی کہا جاتا ہے. اور فارابی کا بہت بڑا مقام ہے، ابو نصر فارابی کا مسلم فلاسفی. آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ابن سینا کا نام تو بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا نا. ابن سینا کا پہلی رجحان جو ہے وہ اس کی طرف تھا، میڈیکل سائنس کی طرف. فلسفہ پڑھنے کا ان کو شوق ہوا تو یہ کہتے ہیں میں نے ارسطو کی کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع کی، کچھ 40 مرتبہ پڑھی، کچھ پلے نہیں پڑا. ابن سینا یہ کہہ رہے ہیں 40 مرتبہ. آپ کے آج کے اس لیکچر میں کچھ پلے پڑ جائے نا تو آپ ماشاءاللہ ابن سینا سے بہت بہتر ہیں. ہاں، اس سے مایوس نہیں ہونا. ابن سینا نے یہ خود لکھا ہے 40 مرتبہ میں نے کتاب پڑھی ارسطو کی، میرے پلے کچھ نہیں پڑا. فلاسفی آسان نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں مجھے فارابی کی کتابیں مل گئیں. فارابی ایک بیسیکلی شارح ہے ارسطو کا. پھر کہتے ہیں مجھے سمجھ میں آئی کہ ارسطو کیا کہنا چاہتا ہے. پھر ابن سینا دیکھیں کتنا بڑا فلسفی ہے. جس بندے کو شروع میں فلسفہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کتنا بڑا فلاسفر بن گیا.
تو بہت سمپل ہے، بہت سادہ ہے. چیزیں اگر سمجھ میں نہیں آ رہی دوبارہ سمجھے گے اسی طرح سے، مت آہستہ آہستہ انسانی ذہن ان چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے. انٹلیکچوئل تھاٹ پہلی دفعہ بڑے جو وہ جسے کہتے ہیں نا معنی ہوتے ہیں، بڑے جو خیالات ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں پہلی مرتبہ گرفت میں آ جائیں. آہستہ آہستہ آپ ان کے ساتھ عادی ہوتے جاتے ہیں، اتنے عادی ہو جاتے ہیں پھر بس خود آپ کا دماغ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ آپ بڑے بڑے معنی پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک عام سادہ سے ٹیکسٹ سے. مطلب اگر کوئی جملہ آپ لکھا ہوا دیکھیں گے کہ ارسطو جو ہے اس نے یہ بات کہی ہے کہ آج منڈی کے اندر آلو سستے ہو گئے ہیں، ٹماٹر مہنگے ہو گئے ہیں، تو آپ اس سے بھی ایک تھیوری نکال لیں گے. آپ کا دماغ اتنا بڑا ہو جائے گا. تو ہم یہ بات کر رہے تھے فارابی کی. فارابی جو ہیں انہوں نے کہا کہ وجود دو قسم کا ہے، واجب الوجود اور ممکن الوجود. واجب الوجود، واجب مطلب جس کا ہونا ضروری ہے، نیسیسری بھی ہے. ایک ایسا وجود جس کا ہونا ضروری ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، یہ بات تو ہے کہ وجود ہے، اس کا تو کوئی نہیں انکار کرے گا نا کہ وجود ہی نہیں ہے، عدم ہے، نتھنگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ویسے کچھ ایسے تھے جنہوں نے کہا تھا، سوفسٹائی کہتے تھے ان کو، سوفسٹ. تو یہ سقراط کے زمانے میں تھے، یونانیوں میں تھے، ایک پورا گروپ تھا جو یہ کہتے تھے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب ڈیلوژن ہے، سب دھوکہ ہے. مطلب جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہم ہے، یہ خیال ہے، بس کچھ بھی نہیں. تو لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایسے پاگل دنیا میں بہت کم ہی رہے ہیں. یہ ہے کہ دنیا میں وجود ہے. ٹھیک ہے، تو جو وجود، یہ بات تو سب کے نزدیک مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے کہ وجود ہے، ایگزسٹنس ہے، کچھ نہ کچھ ہے، کچھ نہ کچھ ہے. اس میں سے کچھ ایسا ہے جس کا ہونا ضروری ہے، کچھ ایسا ہے جس کا ہونا ضروری نہیں ہے. اس کو ممکن الوجود کہتے ہیں، یعنی اس کے ہونے کا امکان ہے، پاسبلٹی ہے، وہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، کبھی ہو جائے گا کبھی نہیں ہوگا. ٹھیک، تو واجب الوجود اس کا ہونا ضروری ہے. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ واجب الوجود جو ہے، اب فارابی نے جو بات کہی ہے اس نے کہا کہ یہ عقل ہے. دیکھیے کریٹر بہت سارے لوگ مانتے ہیں، لیکن کریٹر کو آپ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں، یہ بڑی بات ہے. ارسطو بھی کریٹر مانتا ہے، جسے وہ فرسٹ کاز کہتا ہے. اب اس کی جو فرسٹ کاز ہے ارسطو کی، اب ظاہری بات ہے وہ خدا تو نہیں ہے جو قرآن و سنت کا خدا ہے. ارسطو یہ کہتا ہے نا کہ ایک فرسٹ کاز ہے جسے علت العلل کہتے ہیں. علت العلل، علل تو سمجھ رہے ہیں نا، کازز. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی کاز ہے نا، کاز اینڈ افیکٹ کا ایک کانسیپٹ ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے. ٹھیک ہے، اچانک اس کمرے میں گیند آ جاتی ہے تو کسی نے لڑکائی ہوگی نا، کسی نے اس کو حرکت دی ہے تو وہ یہاں آئی ہے نا. تو جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی کاز ہے. ان تمام کازز کی ایک کاز ہے اور اس کو وہ کہتے ہیں فرسٹ کاز، پرائم موور. سب سے پہلے ایک کوئی ہے جس نے حرکت دے دی ہے، بس اس کے بعد سے یہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اس کے یہاں کانسیپٹ تھا. تو فلسفیوں نے اپنے طور پہ چیزوں کو ڈیفائن کیا، صوفیوں نے خدا کو اپنے طور پہ ڈیفائن کیا. مطلب جو لوگ خدا کو مانتے ہیں، بلکہ یہی بات تو یہ ہے کہ ساری خدا کو مانتے، ایون کہ ایتھسٹ بھی خدا کو مانتا ہے. پچھلے دنوں میں نے اس پہ کچھ پروگرام ریکارڈ کروائے ہیں. یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ ایتھسٹ خدا کو نہیں مانتا، لیکن اس کا جو کانسیپٹ آف گاڈ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ مختلف ہے. ہم ایک دو کوٹیشنز آگے چل کے دیکھتے بھی ہیں، رچرڈ ڈاکنز کی اور اسٹیون ہاکنگ کی.
اور وہ چونکہ سوشل سائنسٹسٹ نہیں ہے نا، سائنسٹسٹ ہے نا، تو وہ اتنا دماغ نہیں لگاتے. اگر آپ ان کے ٹیکسٹ کا انالیسس کریں تو آپ کو لگے گا اس بیچارے کا تو ٹیکسٹ چیز کی پکار رہا ہے کہ یہ خدا کریٹر کو مان رہا ہے. چلو ہمارا کریٹر نہیں مان رہا جو کتاب و سنت کا ہے، لیکن یہ ہے کہ مان رہا ہے. لیکن اس بیچارے کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہی کہ وہ دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ گاڈ ڈیلیجن میں پڑھی ہوئی ہیں اور اس پہ پوری کتاب لکھ رہا ہے کہ گاڈ ڈیلیجن، اور خود بیچارہ اس ڈیلیجن میں ہے کہ میں خدا کو نہیں مان رہا، حالانکہ وہ مان رہا ہے. وہ خود اس ڈیلیجن میں ہے، اس کا ٹیکسٹ کہہ رہا ہے. اگر ہم اس کا ڈسکورس انالیسس کریں تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو واجب الوجود ہے فارابی، یہ ایک ہائپوتھیسس ہے، کسی نے کسی بنیاد پہ دوست نے یہ ہائپوتھیسس بنایا ہوا ہے. اس کی کیا بنیاد ہے؟ ایک تو ہے کہ میں خود ہی کہہ دوں کہ میرا نام ہی اتنا بڑا ہے تو واجب الوجود ہوگا، کوئی اس کی بنیاد بھی ہے؟ وہ آگے ہم دو پرنسپلز ہیں، وہ ہم آگے ڈسکس کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کے بعد. واجب الوجود کہنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس نے واجب الوجود کو جو ڈیفائن کیا کہ واجب الوجود کیا ہے، اس نے کہا یہ عقل ہے. یعنی خدا کیا ہے؟ ہم تو کہیں گے نا خدا کیا ہے. ہم سے اگر کوئی پوچھے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو اللہ کے بارے میں اسماء، جو صفات قرآن و سنت میں آئی ہیں ہم وہی کچھ بیان کریں گے نا. سمپل. ریلیجن کا بیانیہ تو یہی ہے، مذہب کا بیانیہ یا اسلام کا بیانیہ تو یہی ہے. خدا کیا ہے؟ قرآن سے پوچھ لو کیا ہے، اس نے اپنی صفات بیان کر دی، اپنا تعارف کروا دیا ہے. رسول اللہ سے پوچھ لو. خدا تو نہیں کہتا کہ خدا عقل ہے، وہ کہتا ہے عقل نہیں، عقل محض. عقل محض کا لفظ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، عقل محض اور کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں. انٹلیکٹ ہے. خدا کیا ہے؟ انٹلیکٹ ہے، عقل ہے. کیونکہ فلسفے میں ساری بنیادی عقل تھی، تو اس لیے فلسفے سے جب یہ لوگ متاثر. ہمارے ہاں کیا ہے؟ مطلب ہم اگر ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں خدا کیا ہے، ایک لفظ میں اگر آپ مطلب مذہب کا بیانیہ لیں تو کیا لفظ ہے؟ کوئی اور اس سے اچھا لفظ نہیں. الہ بھی تو معبود تو بہت سارے ہیں دنیا میں. ذات کا لفظ زیادہ بہتر ہے. مذہب کے جتنے بیانیے ہیں ڈیوائن ریلیجنز میں، ان میں آپ دیکھیں گے کہ خدا کا جو کانسیپٹ ہے وہ بیسیکلی ایک ذات کے گرد، کہ خدا ایک ذات ہے، ذات کا لفظ ہے. پھر اس ذات کی صفات ہوں گی، اس کے نام ہوں گے، اس کی کوالٹیز ہوں گی، اس کے ایٹریبیوٹس ہوں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ اب عقل ذات نہیں ہے. سمجھ رہے نا بات؟ مطلب مذہب کا جو خدا ہے وہ ایک پرسنالٹی ہے نا، مطلب آسان الفاظ میں اگر ہم بات کریں تو ایک ذات ہے نا، وہ کوئی انرجی نہیں ہے، وہ کوئی کاز نہیں ہے کسی ایونٹ کی. علت کیا چیز ہے؟ خود علت کا کوئی وجود ہے؟ کوئی وجود نہیں ہے. کاز کیا چیز ہے؟ اب کاز ایک مطلب فلسفے کی ٹرم نہیں ہے، ایک اصطلاحی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کی کاز یہ، اس کی کاز یہ، اس کی کاز یہ، اس کی وجہ یہ، اس کا سبب یہ، اس کا سبب یہ. اسی طرح سے آپ پیچھے چلتے جائیں. سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ذات کے لحاظ سے کہ ذات ایک کو ہم پہ ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں کہ ایسی وہ ہے کہ جو ایگزسٹ بھی کرتی ہے اور اسپیس پہ رہتی ہے، اور عقل کے لحاظ سے ہم صرف یہ کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہے اور اسپیس پہ رہتی ہے. نہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی ہم اس طرف نہیں جا رہے. یہ بہت تفصیلی موضوع ہے. ابھی تو یہ لفظ مطلب ذات کی کچھ صفات ہوں گی. ٹھیک ہے؟ عقل ذات نہیں ہے. باہر انٹلیکٹ ذات نہیں ہے. ذات کا ایک جز ہو سکتی ہے. آپ کی انٹلیکٹ مطلب آپ کی ذات میں اور آپ کے انٹلیکٹ میں بہت فرق ہے. بس یہ بات ہے. ابھی اتنا کافی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عقل محض ہے. عقل محض نے، واجب الوجود نے یا خدا نے کیا کیا؟ تعقل کیا. تعقل مطلب سوچا. کیا کہیں گے انگریزی میں تعقل کے لیے؟ کوئی لفظ مناسب سا، مطلب جو بھی ایک تھاٹ پروسیس ہے. ٹھیک ہے؟ تو واجب الوجود کے تعقل کے نتیجے میں
عقل پیدا ہوئی. اس کو وہ کہتا ہے عقل اول. اچھا واجب الوجود نے اگر سوچا تو کس کو سوچا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہے، ایک موجود ہے، ٹھیک ہے نا. وہی جو فلاطینوس نے کہا تھا کہ واحد ہے، ایک ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ہم سٹوری بنانا چاہتے ہیں نا تو ایک سے چلیں گے نا، سب لوگ ایک سے چلیں گے. پوری دنیا کو، یونیورس کو جو ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں تو ایک سے چل، کچھ بھی نہیں تھا، ایک تھا، واحد تھا. اس واحد فلاطینوس نے اس کو واحد کہہ دیا، فارابی نے کہا کہ وہ واجب الوجود ہے. اچھا فلاطینوس نے بھی یہ بات کی کہ اس نے بھی سوچا، تو اب یہ بھی یہ بات کہہ رہا ہے فارابی، تو وہ واجب الوجود نے کس کو سوچا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں سوچے. اس کی سب سے پہلی سوچ اپنے بارے میں، کیونکہ اس وقت تک وجود وہی ہے. ابھی تو باقی تو کچھ بھی وجود میں نہیں آیا، ابھی سب کچھ تو وجود میں آنا ہے. تو واحد نے یا واجب الوجود نے یہ اس کا جو تعقل ہے، یہ تعقل اس کے اپنے بارے میں ہے. اس کی جو سوچ ہے اپنے بارے میں. جب اس نے اپنے بارے میں سوچا تو ایک عقل اور پیدا ہو گئی. اس عقل کو اس نے نام دیا عقل اول کا. اب اس عقل کا کام بھی کیا ہے؟ تعقل، سوچنا. ٹھیک ہے، عقل کا تو کام ہی یہی ہے نا. اب بات یہ ہے کہ اس نے سوچا کیوں؟ جب واجب الوجود کی آپ نے ڈیفائن ہی یہ کر دیا کہ وہ عقل محض ہے، تو عقل کا کام کیا ہے؟ عقل کیا ایسی عقل ہو سکتی ہے جو سوچی نہ، تعقل نہ کرے؟ عقل محض ہے تو اپنے بارے میں کیوں سوچیں؟ مطلب یہ تو سوال ہے. جو عقل محض ہے، جو پیور ریزن ہے، وہ اپنے بارے میں کیوں سوچے گی؟ اس کو ہم آگے بھی ڈسکس کرتے ہیں. وہ جو دو ہم نے پرنسپلس کی بات کی تھی، بات یہ ہے کہ اپنے بارے میں اس لیے سوچے گی کہ اپنے علاوہ کوئی ہے نہیں. تو وہ عقل ہے نا، تو اپنے بارے میں عقل کیوں کرے گی؟ اور کچھ ہے ہی نہیں نا، اور کچھ ہے ہی نہیں، یونیورس میں کچھ ہے ہی نہیں. یونیورس وہ خود ہے، عقل خود یونیورس ہے نا. اس وقت جو عقل محض ہے وہ خود یونیورس ہے، تو وہ اپنے بارے میں کیوں سوچ رہی ہے؟ وہ ظاہری بات ہے، وہ اس عقل کی نا پھر صفات بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کامل ہے، وہ اس طرح سے یوں ہے. مطلب یونیورس تو خیر اس طرح سے ناقص ہے نا، انکمپلیٹ ہے. عقل کا وجود کو بھی تو سوچا جا سکتا ہے، ہم اس کی لمیٹیشن نہیں رکھتے. جو عقل ہے واجب الوجود جو ہے اس کی عقل ہے، وہ جب سوچ رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف اپنے بارے میں سوچے. ہم اس کو لمیٹائز کریں گے، اسے لمیٹائز ایک بات یہ ہے کہ ہم نہیں کر رہے، انہوں نے کی ہے. ٹھیک ہے، ہم صرف اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا. دوسری بات یہ ہے، اس لیے رسپانسبل بھی وہی ہے، اس کا جواب وہ دیں. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کیا جواب دیا وہ ہم آپ کو بتا دیں گے آگے. ٹھیک ہے، وہ مطلب آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، نہیں آتا، لیکن انہوں نے اس کا جواب دیا. جو آپ کا سوال ہے وہ بہت عام ہے، انہوں نے اس کو ایڈریس کیا، جواب دیا اس کا کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ عقل اپنے علاوہ دوسرے کو نہ سوچے. عقل محض یہ کیوں ضروری ہے؟ اس کے پیچھے ان کے کچھ فلاسفیکل جو ہے وہ پرنسپلز ہیں، کچھ یونیورسلز ہیں فلسفے کے. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ واجب الوجود جو ہے یا عقل محض نے اپنے بارے میں سوچا. جب اپنے بارے میں سوچا تو ایک اور عقل نکل آئی. اچھا اب یہ جو سوچ تھی، یہ جو تعقل تھا، یہ بلا ارادہ تھا، کوئی ارادہ نہیں. اس کے لیے وہ مجبور تھا. وہ مطلب عقل کا کام کیا ہے؟ سوچنا. اب سوچے گی نہیں تو وہ عقل کس چیز کی؟ ٹھیک ہے، تو عقل کا کام ہی یہی ہے کہ وہ سوچے، اور جب وہ سوچے گی تو اپنے بارے میں سوچے گی. اس سوچ سے جو ہے ایک عقل پیدا ہوئی، عقل اول. اب یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ویسے ابن تیمیہ تو یہی کہتے ہیں کہ یہ تو وہی بات ہے جو کہتے ہیں کہ جی اللہ نے بیٹا جنا. بالکل وہی بات ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں کہتے. عیسائی جو ان کے ہاں سمجھدار ہیں وہ یہ نہیں کہتے، بلکہ قرآن نے کہا وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ،
عیسائیوں نے یہ کلیم تو نہیں کیا کہ اللہ کی بیوی ہے، بیوی سے بیٹا آ گیا، تو کیسے اللہ نے بیٹا جنا؟ کرسچین سے پوچھے نا آپ کیسے بیٹا جنا، تو وہ یہی فلسفہ بیان کریں کہ اللہ سے عیسیٰ جو ہے وہ کیسے نکلے، کیسے پیدا ہوئے، اسی قسم کی فلسفی دیں گے۔ وہ جو فلاطینوس نے بات کی تھی کہ واحد سے جو ہے وہی۔ ابھی ہم آگے آتے ہیں کہ انہوں نے مطلب عقول کے لیے کیسے کیسے الفاظ استعمال کیے۔ تو یہ تعقل جو ہے یہ انٹینشنلی نہیں تھا، اس کے لیے وہ عقل کا کام مطلب، یا کبھی آپ کو اپنی عقل کو حکم دینا پڑتا ہے کہ بھائی سوچو، نہیں دینا پڑتا، یہ ہر وقت سوچ رہی ہے، آپ نہ بھی چاہیں آپ مجبور ہیں سوچنے پہ۔ مطلب یہ ہماری عقل کا بہت بڑا جبر ہے، آپ اپنی سوچ نہیں روک سکتے، ہاں ڈائیورٹ کر سکتے ہیں، لیکن اب آپ کہیں کہ میں بالکل ہی نہ سوچوں، میڈیٹیشن میں چلیں 15-20 منٹ تو گزار لیں گے، اس سے زیادہ ناممکن، امپاسبل ہو جائے۔ تو اس سے عقل اول پیدا ہوئی۔ اب عقل اول کا کام بھی کیا تھا؟ سوچنا۔ عقل اول نے جب سوچا تو اب اس نے دو طرح سے سوچا، کیونکہ اب یہاں پہ واجب الوجود بھی ہے اور عقل اول بھی ہے۔ تو عقل اول نے واجب الوجود کے بارے میں سوچا اور اپنے بارے میں سوچا، دو طرح سے سوچا۔ جب عقل اول نے اس کے بارے میں سوچا جس سے وہ نکلی تھی، جس کی سوچ سے وہ پیدا ہوئی تھی، جب یہ واجب الوجود کو سوچتی ہے تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کی جو اس کو عربی میں نفس فلک کہتے ہیں، نفس فلک پیدا ہوا۔ اور جب عقل نے اپنے بارے میں سوچا تو اس سے جسم فلک پیدا ہوا۔ فلک تو سمجھ رہے ہیں نا، فلک تو یہ جو اسپیریکل باڈیز ہیں آپ کہہ رہے ہیں، تو نفس اسپرٹ کے معنی میں ہے نا، اور جسم باڈی کے معنی میں۔ جیسے انسان کے اندر روح بھی ہے نا، اور اس کا ایک باڈی ہے، اسی طرح اب چونکہ وہ اب اوپر سے نیچے آ رہے ہیں نا، وجود اوپر سے نیچے آیا ہے نا، ٹھیک ہے، تو پہلے آسمان، پھر آسمانوں سے نیچے زمین پہ آئیں گے۔ تو عقل اول پیدا ہوئی، تو عقل اول نے جب واجب الوجود کے بارے میں سوچا تو اس سے جو ہے وہ نفس فلک پیدا ہوا، جب اپنے بارے میں سوچا تو اس سے جسم فلک پیدا ہوا۔ اس طرح سے پھر آگے چلاتے ہیں۔ یہ سوچنے سے تو ایک خیال وجود میں آنا، ایک اور بینگ کیسے وجود میں آنا، ایک اور سوچنے واجب الوجود یا عقل محض نے سوچا تو اس سے ایک خیال، یہی تو کہہ رہے ہیں، وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ عقل ہی وجود میں آئی ہے، عقل سے عقل ہی نکلی ہے۔ نہیں، اس خیال کو آپ ایک وجود تو نہیں کہتے؟ خیال کا وجود تو ہے۔ دیکھیے عقل سے مراد یہ نہیں ہے، مائنڈ نہیں ہے جس کو ہم ہمارے دماغ میں ایک ذہن ہے نا، آپ نکال کے دکھا سکتے ہیں۔ عقل ایبسٹریکٹ چیز ہے۔ عقل سے مراد وہ دماغ نہیں ہے جو کھوپڑی میں ہے، وہ نہیں ہے کہ جس کا کوئی فزیکل ایگزسٹنس ہو، یہ نہیں۔ مطلب ایک تھاٹ پروسیس ہے، ایک تھاٹ پروسیس سے ایک خیال یا تھاٹ ایک آئے گا، خیال سے خیال ہی پیدا ہوگا، یہ ان کا بیسک پرنسپل ہے۔ خیال کو ہی وجود ہے، اس کا وجود کیوں ہے؟ یہ عقل محض سے تو عقل اول وجود نہیں ہے، لیکن عقل اول سے پھر نفس فلک اور جسم فلک کیسے ہے؟ آج وہ 10 عقلیں پیدا ہوئی ہیں، وہ ابھی ہم نے دیکھا نہیں، بہت لمبا ہو جانا تھا بورڈ پہ۔ عقل اول سے عقل ثانی پیدا ہوئی، ثانی سے ثالث پیدا ہوئی، ثالث سے رابع پیدا ہوئی، 10، اس لیے عقول عاشرہ کا کانسیپٹ ہے، 10 عقلوں کا، ٹھیک ہے۔ عقول عاشرہ جو ہیں، یعنی یہ جو تنزلات ہوئی ہیں، نیچے آئے ہیں، 10ویں گریڈ تک نیچے جو ہے وہ تو عقل ہی تھی، یہ جو 10ویں تھی اس کو عقل فعال کہتے ہیں،
یہ ان کے نزدیک حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک کو انہوں نے اپنے جو ہے وہ مذہبی ٹرم بھی دے رکھی ہیں. عقل فعال سے پھر آگے یہ سارا کام ہوا ہے. یہ تو ابھی ہم نے اس کو سادہ کر کے دیکھا ہے نا، تھوڑا سا ٹیکسٹ ریڈنگ کر لیتے ہیں تو میں نے کہا زیادہ پیچیدہ نہ ہو جائے. تو یہ 10 عقلیں جب پیدا ہو چکی تو پھر آگے یہ اسفیریکل باڈیز پیدا ہوئی ہیں، نفس فلک، پھر 9 افلاک ہیں. 10 عقلوں کے بعد پھر 9 افلاک ہیں. آپ افلاک کو آسانی کے لیے آپ آسمان بھی کہتے ہیں. پھر آسمانوں سے بات نیچے اتری ہے، ہیولا تک آئی ہے، پھر ہیولا سے پھر جو ہے وہ آگے یہاں دنیا تک آئی ہے. بڑا ٹائم لگا. امام فارابی یعنی فلسفے کی وجہ سے مشہور ہیں، ان کا صوفیزم میں بھی نہیں، یہ صرف فلسفے کی وجہ سے. صرف صوفیوں کا بالکل علیحدہ ہے کانسیپٹ، ان کا کانسیپٹ بالکل علیحدہ ہے. اب ہم اس میں کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیے گا پیج نمبر 7 پہ. یا بلکہ پہلے پیج نمبر 6 پہ آ جائیں. یہ نیچے حواشی میں ہے، فارابی کے نزدیک واجب الوجود عقل محض ہے. یہ بات ہم نے کر دی، کلیئر ہے کہ جس کا فعل تعقل ہے، یعنی عقل محض کیا کام کرے گی؟ تعقل کرے گی. لیکن یہاں 2 باتیں اہم ہیں. ایک یہ کہ واجب الوجود کا تعقل اپنی ذات کے بارے میں ہی ہے، نہ کہ غیر کے بارے میں. ٹھیک ہے، جبکہ ہم انسان اپنی ذات اور اپنے غیر دونوں کے بارے میں سوچ لیتے ہیں. اس کی ایک وجہ وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی عاشق ہے. جو عقل محض ہے وہ اپنی عاشق ہے، وہ اپنے علاوہ مطلب عاشق اپنے محبوب کے علاوہ کسی کو نہیں سوچ سکتا. توحید کی قائل تھی. آگے اور بھی وجوہات آ رہی ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ تعقل ارادی نہیں بلکہ ضروری ہے، یعنی انٹینشنلی نہیں ہے کہ جب چاہا اس نے سوچ لیا، ایسا نہیں، بلکہ یہ جبر ہے، یعنی از خود سے ہے اور جبری ہے. اس لیے واجب الوجود سے عقل اول یعنی فرسٹ انٹلیکٹ صادر ہوئی، نہ کہ واجب الوجود نے اسے پیدا کیا. ٹھیک ہے، پیدا نہیں کیا، ہم تو یہ کہتے ہیں کریشن ہوئی ہے نا، اللہ نے پیدا کیا آدم کو، کیونکہ تخلیق کے لیے قصد اور ارادہ ضروری. تو فارابی کے اس نظریے کو نظریہ فیض یا نظریہ صدور بھی کہتے ہیں، کہ جسے سب سے پہلے فلاطینوس نے پیش کیا تھا. مطلب یہ فیض کا کانسیپٹ کہ واحد سے عقل پیدا ہوئی ہے، یہ فارابی نے اس کو ایک دوسری طرح سے ڈیفائن کر دیا. اب ہم اگلے پیج پہ آئیں، پیج نمبر 7 پہ. اب ہم عقل اول پہ آ گئے، مطلب عقل اول کی ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 2nd پیراگراف. پس عقل اول یا تو اپنے بارے میں یہ سوچتی ہے، یعنی عقل محض تو اپنے بارے میں ہی سوچ رہی تھی. عقل اول کی سوچیں 2 ہو گئی. پہلی اس کی سوچ کیا ہے کہ وہ یہ سوچتی ہے کہ وہ واجب الوجود لغیر ہے، یعنی کسی کی وجہ سے وہ وجود میں آئی. یعنی وہ یہ سوچ رہی ہے کہ کسی کی وجہ سے وہ وجود میں آئی. واجب الوجود لغیر یعنی غیر کی وجہ سے وہ وجود میں آئی، کہ جسے واجب الوجود الا بھی کہتے ہیں. مطلب وہ کسی کاز کی وجہ سے موجود ہے، اور وہ کاز عقل محض ہے. عقل محض کی کوئی کاز نہیں، اس کی کوئی وجہ نہیں. عقل اول کی کاز عقل محض، یعنی وہ ہے تو واجب الوجود لیکن غیر کے سبب سے واجب الوجود ہے، بذاتی ہی واجب الوجود نہیں. عقل محض کی ہم بات کر رہے ہیں. اس سوچ سے نفس فلک صادر ہوتا ہے، اور عقل اول جب اپنے بارے میں یہ سوچتی ہے کہ وہ ممکن الوجود ہے، یعنی پہلے نہیں تھی، تو اس سے جسم فلک صادر ہوتا ہے.
اس طرح عقل ثانی سے عقل ثالث، نفس فلک دوم جس میں فلک دوم صادر ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ 10 عقلیں اور 9 نفس افلاک اور 9 جسم افلاک صادر ہو جاتے ہیں، اور 10ویں عقل کو عقل فعال کہتے ہیں، جو کہ ویولا کی اصل ہے۔ ویولا کے بارے میں ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں۔ اب آپ آ جائیں پیج نمبر 8 پر۔ یہ سیکنڈ پیراگراف ہے۔ پس اس طرح فارابی کے نزدیک وحدت سے کثرت صادر یا قدیم سے حادث کا صدور ہوا، قدیم جس کی کوئی ابتدا نہیں، حادث جو ایک خاص ٹائم اینڈ اسپیس میں، اور اب وہ وجہ آ گئی ہے جس کے بارے میں کچھ لوگ سوال کر رہے تھے، اور اس فلسفے کی بنیادی وجہ ان کا اس فلسفیانہ اصول پر ایمان ہے کہ واحد سے صرف واحد ہی صادر ہو سکتا ہے، واحد سے کثرت نہیں نکل سکتی۔ مطلب وہ کرسچنزم کو کیوں نہیں مانتے؟ ایک خدا نے ساری یونیورس بنا دی۔ فلسفے کا ایک بیسک پرنسپل ہے کہ واحد سے واحد نکل سکتا ہے، واحد سے کثرت نہیں نکل سکتی۔ اس لیے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ واحد سے عقل اول، واحد سے ایک نکلا ہے، پھر جو ایک نکلا ہے اس سے آگے کثرت پیدا ہو سکتی ہے، لیکن واحد سے کثرت نہیں پیدا ہو سکتی، کیونکہ وہ توحید کا قائل ہے، تو اس سے توحید ہی نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک عادت کو بنایا، اس سے پھر کثرت بھی آئی۔ ہاں اما ہوا کو بھی تو فرشتے بھی ہیں، سیریز میں بھی تھے، لیکن وجہ نہیں۔ یہ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ واحد سے عقل پیدا ہوئی، پھر عقل اول جو ہے باقی سب ایگزسٹنس کی وجہ ہے، کاز ہے، ٹھیک ہے۔ کریشنزم میں کیا ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا کر دیا، اس کو پیدا کر دیا، اس کو پیدا کر دیا۔ بھائی انسانوں کی پیدائش کی وجہ جنات نہیں ہے، جنات کی پیدائش کی وجہ فرشتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری کاز جنات نہیں ہے، چاہے ہم سے پہلے موجود ہیں، وہ کاز ایک بناتے ہیں۔ کاز ایک کیوں بناتے ہیں؟ بس تو بات یہ ہے کہ کاز ایک بناتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ یہاں ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ان کو کون کہہ دیتا ہے کہ یہ بات ایک بنا رہا ہے؟ تو بہت سی بات کرنی تو ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی انسانی ذہن جو ہے نا، وہ انسانی ذہن یہ چاہتا ہے، یعنی انسان کی یہ شدید خواہش ہے کہ وہ تمام چیزوں کو کسی ایک چیز سے ڈیفائن کر دے، مطلب سنگولیرٹی سے اسے حد درجے میں محبت ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ اچھا اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، یوں بھی یہ وہ کہتا ہے بس ایک چیز ہو جس سے ساری چیزیں حل ہو۔ یہ بھی سر یہ کنسپٹ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز بھی کیوں، مطلب یہ بھی کسی نے طے کیا ہوگا نا کہ انسانی ذہن ایک چیز چاہتا ہے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کہتے ہوں گے انسانی ذہن بہت سی چیزیں چاہتا ہے۔ کازز کی کو ایگزسٹنس بھی ہو سکتی ہے، جی کازز کی کو ایگزسٹنس ان کے نزدیک اس طرح سے نہیں ہے، مطلب جو فرسٹ کاز ہے وہ ایک ہی ہے۔ آ رہی ہے بات اس کی۔ وہ یہ کہ ہم تو ان کے نظریات پڑھ رہے ہیں، ہم کرٹک تو کیوں ہے ایسا، یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، انہوں نے یہ بیسس دی الگ ٹاپک، مطلب کرٹک نہیں کریں گے تو سمجھ کیسے؟ ہاں نہیں وہ بالکل آپ اچھا کر رہے ہیں۔ اب اگلی عبارت ذرا دیکھیں، پھر انشاءاللہ چلتے ہیں آگے۔ فلاسفہ کا کہنا یہ ہے کہ اصل اور فرع، یہ اہم بات ہے، یا علت اور معلول میں صدور عدد اور کیفیت میں برابر ہونا چاہیے۔ یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ فلاسفہ کا کہنا یہ ہے کہ اصل و فرع، ٹھیک ہے، علت و معلول، کاز اینڈ افیکٹ، اصل اور فرع، یعنی علت سے معلول نکلے گا نا، کاز کا افیکٹ ہوگا، اصل کی فرع ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ عدد اور کیفیت میں برابر ہونا چاہیے، یعنی ایک سے ایک ہی نکلنا چاہیے، اور ایک بھی جو ایک سے ایک نکلے وہ بھی وہی ہو جو ایک ہے،
कैफियत में भी, क्वालिटी में भी। यानी अकल से अकल ही निकल सकती है, अकल से जिस्म नहीं निकल सकता। वो देखे ना, वो पहले हम पहले उसमें बात कर चुके हैं, पिछली लाइन जो अभी हमने पढ़ी, कि उनका ये उसूल है कि वाहिद से सिर्फ वाहिद ही सादिर हो सकता है, वाहिद से कसरत नहीं निकल सकती। क्यों कसरत नहीं निकल सकती? इसलिए कि अगर वाहिद से कसरत निकल जाए तो इसका मतलब यह है कि वो वाहिद नहीं है, वो कसरत है, सिंगुलैरिटी नहीं। चलें, एक और वजह आ रही है, तीसरी वजह आ रही है, ये भी इंटरेस्टिंग है। और इस फलसफे की बयान की एक वजह यह भी है कि उनका ख्याल यह है कि इसके बाद हमें तख्लीक आलम के लिए कोई अलहदा से अक्ली और मंतकी दलील देने की जरूरत नहीं है, वजूद ही वजूद का सबब हो रहा है। मतलब ये आपको कोई अलहदा से मतलब साबित नहीं करना पड़ेगा कि खुदा था और खुदा ने ये बनाया। अकल है, अकल का काम क्या है? सोचना। कोई दलील देने की जरूरत है इस बात की कि अकल का काम सोचना है? जब वो सोचेगी तो एक और नई सोच पैदा होगी। मतलब वो नई सोच को ही अकल कह रहे हैं। अकल से मुराद कोई दिमाग नहीं है, मुख नहीं है, मतलब जो खोपड़ी के अंदर है वो एक सोच थी, इंटेलेक्ट थी। उस इंटेलेक्ट ने सोचा, एक नई सोच पैदा होगी। उसने सोचा, एक नई सोच पैदा होगी। एक इंटेलेक्ट ने एक वक्त में एक ही बात सोची और वो उसके अपने बारे में, उससे एक दूसरी सोच पैदा हुई। अब जो दूसरी सोच पैदा हुई इसमें डुअलिटी है, इसमें सनवियत है। अब ये दो सोचें भी सोच सकती है, इसने दो तरह से सोचा। अब वो कहते हैं कि अब इसके लिए हमें कोई दलील देने की जरूरत नहीं है कि ये सब कुछ कैसे बना, जबरी तौर पे हुआ, तकदीर है साइंस की। बहरहाल ये उनका अपना उस वक्त तक जो एक ग्रीक फिलॉसफी थी उसको उन्होंने एड्रेस किया और क्लासिकल जो फिलॉसफी थी उसके मुताबिक मतलब चीज़ों को डिफाइन करने की कोशिश की। आप यूं समझें कि ये आपके दिमाग की एक्सरसाइज हो रही है, चाहे बुनियादी तौर पे मुफीद ना भी हो, लेकिन आप देखेंगे आपका दिमाग बहुत खुल जाएगा, चीज़ें समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। फलसफा पढ़ना बेसिकली मकसूद नहीं है, लेकिन ये एक्सरसाइज खुद से इसलिए मुफीद है कि दिमाग खुल जाता है। तो दिमाग खोलना बहुत ज़रूरी है, तो चीज़ों में गहराई पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के पास एक एथियस्ट आया ना, तो कहने लगा कि खुदा के वजूद की कोई दलील बयान कर दो। इमाम गजाली ने कहा ये बताओ कि किस इल्म से बयान कर दो, फलसफे से चाहिए, लॉजिक से चाहिए, तुम्हें एस्ट्रोनॉमी से चाहिए, ठीक है, नफ्सियात से चाहिए, किस इल्म से चाहिए? तो ये जो शान इंसान में पैदा होती है ना, ये चीज़ों में गहराई जब तक तो बहुत जरूरी है। तो फलसफे में है ही गहराई। कुछ लोग कहते हैं यार क्या ऐसे मतलब आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो एक एतबार से ये है कि अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई, मिट गई, लेकिन यह है कि इन चीज़ों के असरात मौजूद हैं। असरात मौजूद हैं, फिर यह है कि इंसान ने क्या कुछ सोचा, कैसे सोचा। जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो उस वक्त तक मतलब लोगों के ऊपर वो उस तरह से असर होता नहीं। तो अब एक छोटी सी बात करके हम वक्फा करते हैं। वो नहीं, वो अक्ल फ़ाल, वाहिद से अकल पैदा हुई, वाजिबुल वजूद से अकल पैदा हुई, उस अकल से फिर दूसरी, फिर तीसरी,
फिर चौथी, फिर पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 10 अकलें पैदा हो गई। 10वीं अकल को उन्होंने कहा ये अकले फाल, एक्टिव। इस अकले फाल से जो है वो आगे पैदा हुआ व्यूला। व्यूला जो है ये बेसिकली मादा प्लस सूरत, एसेंस एंड फॉर्म, जो सब कुछ वजूद है ये बेसिकली दो चीजें ना, एसेंस है या फॉर्म, ठीक है। मैटर है और वो मैटर जब किसी फॉर्म में है, मैटर और फॉर्म सूरत दोनों चीजें मिली तो एग्जिस्टेंस है। तो व्यूला जो है वो मैटर और फॉर्म को है, दो अलग अलग चीज। जब तक मैटर और फॉर्म अलग अलग है तो ये व्यूला है। व्यूला के बाद तीसरी चीज जो नीचे पैदा हुई वो है अनासरे अरबा, मतलब उस दौर में जो भी वो, ये तो शायद आपके इल्म में होगा, 4 एलिमेंट्स जो कहते थे कि एग्जिस्टेंस की बुनियाद है, 4 चीजें हैं, मट्टी है, पानी है, आग है और हवा है। तो व्यूला से ये फिर 4 चीजें बनी और फिर अनासरे अरबा से फिर आगे सारा जिस्म बना, अजसाम बने, इन 4 चीजों से फिर आगे सारी एग्जिस्टेंस। वो ये कहते हैं कि बेसिकली अक्ले फाल का जो असर है ना वो अकल के ऊपर ही हो सकता है, किसी और चीज के ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन यह है कि किसी और चीज के ऊपर उसका असर डालने के लिए आपको पहले उसको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। हुयूला को अक्ले फाल से असर लेना है, पहले हुयूला को इस काबिल होना पड़ेगा कि वो अक्ले फाल से असर ले सके, क्योंकि अकल के अलावा कोई चीज अकल से असर नहीं ले सकती। अब ये जो इसको तैयार किया है इस बात के लिए वो नफ्स फलक है और जिस्म फलक है। दो चीजें हमने कही थी कि अकल के पैरेलल 2 चीजें और भी पैदा हो रही थी, 9 अफलाक पैदा हुए। वो जो 9 अफलाक थे उन्होंने तदबीर की है इसके अंदर, तदबीर करके इसको इस काबिल बनाया कि ये इससे कुछ ले सके, वरना ये इस काबिल। और कुछ अकले फाल को भी वो कहते हैं कि जरा वो नीचे आते आते 10वीं में आके वो इस काबिल हो गई थी कि किसी को कुछ दे सके, अकल के अलावा किसी को। Allah